وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ معطر گھڑیوں میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری امت مسلمہ قرآن پاک کا دن منا رہی ہے، یوم القرآن منا رہی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح وہ سویڈن کے ایک بدبخت جج نے ایک بدبخت انسان کو آزادی رہائے کے بہانے کے طور پر قرآن پاک کی توہین کرنے کی اجازت دی، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ایسے لوگ کافر کردار تک پہنچا. ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور اپنے جو بڑے ہیں جو حکمران ہیں ان سے یہ ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ سویڈن کے سفارتخانے کو بند کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ اگر ہمارے عرب ملک جو ہیں وہ صرف سویڈن کے سفارتخانے بند کر دیں، ان سے تجارت ختم کر دیں تو 2 منٹ میں سویڈن ختم ہو جاتا ہے. تو زبانی تو معاملات امت جہاں جہاں قرآن سے محبت کرنے والے بلکہ پوری امت مسلمہ کا دل اس سے دل میں بڑا اضطراب ہے، دکھ ہے اور پریشانی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ 2 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن. بڑے بڑے حملے ہوتے آئے ہیں شروع سے لے کر آخر تک. اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اے قرآن نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لوگوں کے شر سے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے گی. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا انشاءاللہ. تو یہ کافر لوگ ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے. دیکھیں ایک بندہ جب اپنے سے زیادہ طاقتور شخص کے مقابلے میں آتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ گالی گلوچ دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی توہین سے اور گالی گلوچ کرنے سے اس بندے کے طاقت اور قوت میں کمی نہیں آتی، وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے. قرآن پاک ایک حقیقت ہے اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی عظمت والی کتاب ہے. تورات، انجیل، زبور جتنے بھی صحیفے آئے سارے کے سارے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. ہمارا سب پر ایمان ہے، جیسے وہ اترے ہمارا سب پر ایمان ہے. اس وقت موجودہ دور میں تقریباً 25 یا 30 کے قریب انجیل ہے جو اللہ نے اتاری، ہمارا اس پر ایمان ہے. جو زبور اللہ نے اتاری ہمارا اس پر ایمان ہے. جو توریت اللہ نے اتاری ہمارا اس پر، جتنے بھی صحیفے کتب انبیاء رسل پر آئے ہمارا سب پر ایمان ہے. لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور دوسرا صاحب قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ کچھ بھی ہو جائے وارفان اللہ کا ذکر، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند ہی رہے گا. تو قرآن چونکہ ایک حقیقت ہے، اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے.
اس کا جواب تو نہیں دے سکتے، اس لیے وہ ایسی بونڈی حرکتیں کر کے، ان کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک یا کوئی بھی ایسی پاکیزہ چیز جو مسلمانوں کے ہاں بڑی پاکیزہ ہے، مسلمان اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی توہین کریں، مسلمانوں کی دل آزاری کریں۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ایسا کرنے سے کہ کیا امت مسلمہ جاگ رہی ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تو اپنے اس خفت اور اپنی اس شرمندگی کا اظہار ایسے کلام پاک کی توہین کر کے وہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کتاب کی حقیقت کا انکار تو نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو چلو ایسا کرتے ہیں آزادی اظہار کے نام پر، تو ہم ایسے ملک کی، ایسی عدالت کی، ایسے شخص کی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ زندہ ہے، امت مسلمہ زندہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں، مختلف جو ہے وہ شہروں میں عاشقان مصطفیٰ نے اور عاشقان قرآن پاک میں بڑے بڑے جلسے کی، اور آج کا دن بالخصوص جو جمعہ کا دن ہے وہ ہم نے یوم القرآن کے طور پر منانا ہے۔ بندہ مومن کا ہر دن ہی یوم القرآن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں آخر میں جا کر ایک دو بات آپ کو بتاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں تاکہ مزید ہماری قرآن پاک اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار ہو جائے۔ وہ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، یہودی تھا، اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر ہے، تو بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، تو مجھے یہ تو بتائیں کہ نبی اور رسول کتنے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تقریباً 1,25,000 نبی اور رسول اس کائنات میں تشریف لائے۔ تو یہودی تھے نا، یہ یہودی بڑے فتنے والے ہوتے ہیں، اور فتنے میں بڑا ایک عقل کا مادہ بھی ہوتا ہے اور ان میں شرارت بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا جناب مجھے قرآن پاک سے سب نبیوں کے نام وہ دکھا دیں تو میں قرآن پاک کو مان لوں گا کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، میں مان لوں گا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، قریب ایک درخت تھا جس پر ایک پھل لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا وہ پھل اتار کے لاؤ۔ اس نے کہا علی المرتضیٰ میں آپ کو نبیوں کے ناموں کا قرآن پاک کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے درخت میں سے پھل لانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھل لے کر آؤ، علی تمہیں اسی سے جواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ظاہر انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی حقیقت کو ثابت کیسے کر رہے ہیں، یہ ہے محافظ قرآن، سیدنا صدیق اکبر محافظ قرآن پاک کو 2 جلدوں میں جو ہمیں آج مل رہا ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور پھر اس پر جو زیر زبریں لگائیں یہ حضرت عثمان غنی کا کمال ہے، سبحان اللہ، کہ جو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اور قرآن پاک میں جن جن علوم کا ذکر ہے وہ سارے کا سارا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن ہمارے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، ہم تو اپنے اسلاف کی ان چیزوں کو پڑھتا ہی نہیں ہیں، قرآن پاک کی عظمت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے آپ نے فرمایا وہ پھل لے کر آؤ، پھل لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے زمین میں لگا دوں تو کیا اس سے درخت نکلے گا؟ اس نے کہا ہاں درخت نکلے گا۔ آپ نے فرمایا پھل نکلیں گے؟ اس نے کہا اسی طرح کے پھل نکلیں گے، جس طرح کا بیج لگا رہے ہیں اسی طرح کے پھل نکلیں گے۔ فرمایا پتے نکلیں گے؟ اس نے کہا جی ضرور پتے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ پھل تیرے سامنے ہے، اس میں سے مجھے درخت نکال کے دکھا، اس میں سے مجھے پتے نکال کے دکھا، اس میں سے مجھے پھل نکال کے دکھا۔ اس نے کہا جی اس کو بوئیں گے تو پھر اس چیز کا اظہار ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا ذکر فرمایا ہے
وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک کی زمین میں رکھا ہے. ایک نبی کو پڑھو گے تو 20,000 نبیوں کی خوشبو آئے گی. دوسرے نبی کو پڑھو گے تو 20,000 نبیوں کی خوشبو آئے گی. فرمایا جس طرح ایک درخت جو ہے، ایک پھل جو ہے وہ زمین میں لگاتے ہیں، حالانکہ اس میں نہ درخت ہوتا ہے نہ پھل ہوتا ہے، وہ گٹھلی لگاتے ہیں نا، اس سے پھل بھی نکل آتا ہے، اس سے پتے بھی نکل آتے ہیں. فرمایا جس طرح اس پھل میں بظاہر کو درخت نہیں، بظاہر کو پتے نہیں، لیکن یہ اگاتا ہے. فرمایا اسی طرح 1,24,000 نبیوں کا اس طرح تفصیلاً ذکر تو نہیں، لیکن اگر ایک نبی کو پڑھو گے تو باقی نبیوں کا تذکرہ ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑی عظمت بخشی ہے، اور یہ امت مسلمہ کا بھی امتحان ہے. اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مسلم ممالک نے اس حوالے سے بھرپور میٹنگ کی، اور کیونکہ قرآن ہے یہ تو پوری امت مسلمہ کی جان ہے، اس بارے میں تو کوئی اختلاف یا دو رائے نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑا احسان ہے ان ہستیوں کا کہ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے. اس کی ایک ایک سطر، اس کی زبر، زیر، شد، مد، ہر چیز کا ذمہ اللہ پاک نے لے دیا، اور قیامت تک اس چیز نے محفوظ رہنا ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں پیدا کر سکتا. بر صغیر ابھی پاک و ہند وجود میں نہیں آیا تھا تو انگریزوں کے پاس یہ چھاپا خانے تھے، انہی کے پاس فیکٹریاں تھیں. تو انہوں نے ایک سازش کی. یہ آج سے سلسلہ نہیں چل رہا، یہ شروع سے سلسلے چل رہے، لیکن اللہ پاک نے اس کتاب کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے. ایک قرآن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے ہزاروں قرآن پاک نکال لی، اور امت مسلمہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. تو بر صغیر میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ اس طرح کرتے ہیں کہ چھاپے خانے تو ہمارے پاس ہیں، تو اس کے لائنوں کو، اس کی سطروں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کے صفوں کو، صورتوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تاکہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، اور انہیں پتہ ہی نہ چل سکے. تو فرمایا تو چھاپا خانوں میں قرآن پاک ایسے چھاپا گیا کہ کہیں کی سطر کہیں لگا دی، کہیں کی صورت کہیں لگا دی، اس طرح چینج کر دیا گیا. جب وہ قرآن پاک قاریوں نے پکڑا تو انہیں کہا یہ سطر تو فلاں صورت کی ہے، یہ صورت تو اس جگہ آتی ہے، یہاں تو زیر لگنی تھی، یہاں زبر لگنی تھی. تو وہ انگریز لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی کتاب اگر اسے چینج کر دیا جائے تو چونکہ وہ دل میں محفوظ نہیں ہوتی، اور کوئی اس کے بارے میں اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ تمہیں زبروں کا پتہ چل گیا، سطروں کا پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک ورقوں پر نہیں اترا، یہ حضور کے دل پر اترا. اوراق میں تو بعد میں آتا تھا، پہلے حضور کے دل پہ اترتا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ محبوب ہم نے لیلۃ القدر کی عظمت والی رات میں اس کو اتارا. اور اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ شک ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو ہم نے قرآن پاک کو اتارنے کے لیے سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا. محدثین فرماتے ہیں اگر حضور کے سینے پر قرآن پاک اگر محفوظ نہ ہوتا تو کسی حافظ کے دل میں قرآن پاک محفوظ نہ ہوتا. اس لیے قرآن سطروں کا محتاج نہیں ہے، صفوں کا محتاج نہیں ہے، کتابوں کا محتاج نہیں ہے. یہ حضور کے سینہ اقدس پر اترا. اور اگر یہ آگے پیچھے ہو بھی جائے، میں پڑھ رہا تھا کہ روس میں جب کمیونزم کا ایک خطرہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر یہ ظلم کیا کہ گھر گھر میں جا کر مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک نکال دیا. کوئی ایسا مسلمان گھرانہ نہیں تھا کہ جہاں سے آپ کو قرآن پاک مل سکے. انہیں غائب کر دیا. انہوں نے کہا یہی کتاب ہے جس سے یہ ہدایت پاتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کتاب کو ہی غائب کر دو. تو ایک ہمارے مصنف وہ فرماتے ہیں کہ میں روس میں گیا نا، تو کچھ بچوں نے مجھے قرآن پاک سنایا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ویسے نہ یہاں مسجد میں قرآن ہے، نہ تمہارے گھروں میں قرآن ہے، تو یہ کیسے تمہیں قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں ہمیں قرآن پاک سناتی تھی، ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے وہ کیسا ہے،
کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک آتا ہے اوپر سے دیکھ کر ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ مائیں پڑھاتی ہیں اس لیے ہمیں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن آتا ہے۔ یہ سینوں پر اترا ہے نا، یہ سینوں پر اترا ہے۔ تو فرمایا سارا قرآن پاک کو ایک بچہ ایک سپارہ سنا رہا ہے، دوسرا سپارہ سنا رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے پھر اس چیز کا احساس ہوا کہ قرآن پاک جلد کا ورقوں کا محتاج نہیں، یہ تو دلوں پر اترا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے، ایک حضور کی ذات پاک کے ساتھ۔ ہر انسان کی زندگی یہ دیکھتی ہے کہ اس کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ حرکات ہوتی ہیں، قرآن پاک کے بارے میں نازیبہ حرکات ہوتی ہیں۔ اس کا جواب ہم نے یہ نہیں دینا کہ ہم نے اپنے بازاروں کو توڑنا ہے، نہیں، ریلیاں نکالیں، احتجاج کریں اور اس موقع پر اپنے موبائل کو چلائیں۔ میں ویسے موبائل کے زیادہ چلانے کا تو قائل نہیں، لیکن چونکہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، ختم تو نہیں ہو سکتی اور ہر بندے کے پاس موجود ہے، اپنی طرف سے اور جہاں جہاں آپ کے دوست ہیں کوئی بھی مضمون قرآن پاک کی محبت کا بنا کے اس کو شیئر کرتے جائیں، آگے سے آگے۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن مٹ نہیں سکتا، حضور کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، قرآن پاک کبھی بھی جو ہے اس کو مٹایا نہیں۔ اس طرح کے میسج بنا کر کرتے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ لوگ قرآن پاک کی محبت کو بھولے نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک قرآن پاک بالکل نیا قرآن پاک لے کر اپنی مقامی مسجد میں اس اظہار کے ساتھ کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، سبحان اللہ، ہر بندہ ایک قرآن پاک اپنی مقامی جو مسجد ہے اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے جتنا آپ سستا لے سکتے ہیں اس کو لیں، ان اپنے بال بچے کی تصویر بنا کے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو موبائل پر چڑھائیں کہ دیکھو ہمیں قرآن سے محبت ہے انشاءاللہ۔ اس چیز کو جب یہ میسج جائے گا پوری دنیا میں تو ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یار نہیں، یہ لوگ اپنے نبی سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو آپ نے لاگو کرنا ہے اپنے اوپر کہ موبائل کے ذریعے اس کو شیئر کریں۔ اور دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، 5-7 رکوع قرآن پاک سے ضرور پڑھا کریں۔ قرآن پاک ہو بہو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ ہم سے باتیں نہیں کر سکتا؟ فرمایا 30 پارے اس نے حضور کے ذریعے اپنی باتیں ہی تو بھیجی ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہو تو تم گویا رب سے کلام کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث، تو ان کے دور میں دیکھیں کیسا فتنہ آیا، یہ کوئی اب کا فتنہ نہیں، یہ جو فتنہ میں بتانے لگا ہوں یہ اس فتنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو بادشاہ اور ایک ایسا فتنہ حلقے قرآن کا اٹھا، بادشاہ اور دیگر، انہوں نے کہا جی یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی جب کرسی پہ بیٹھ جائیں تو مت ماری جاتی ہے، کسی کی عقل ٹکانے رہتی ہے، اور سب سے پہلے دین پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی قرآن پاک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور نے اسے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہے۔ اس سے فتنہ خلق قرآن ہماری تاریخ میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے مریدوں کو، ساتھیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا لوگوں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کی زیر زبر شد مد سب کچھ اللہ کا کلام ہے، حضور پر جیسے اترا حضور نے ویسے ہم تک پہنچا دیا۔ جہاں زیر تھی حضور نے وہاں زیر پڑھی، جہاں زبر تھی وہاں حضور نے زبر پڑھی، جہاں پیش تھی وہاں حضور نے پیش پڑھی۔ حضور نے اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی یہاں شامل نہیں فرمایا، بلکہ یہاں ایک رستے میں بات آ گئی، حضور جب لکھاتے تھے نا تو ظاہر ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں، تو ایک کاتب لکھنے والے تھے، ابھی حضور نے ادا نہیں فرمایا تو انہوں نے 4-5 لفظ خود لکھ لیے، انہوں نے 4-5 لفظ خود لکھ لیے، حالانکہ لفظ وہی تھے جو اترے تھے، لکھ کے نا ان کو تجربہ ہو گیا۔ تو جب حضور کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میری نشست سے اٹھ جاؤ، آئندہ تم یہ کام نہیں کر سکتے،
فرمایا قرآن اس وقت قرآن ہے جب میں اسے اپنی زبان سے جاری کر دوں، ورنہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ تیرے لفظ ہے۔ جب میں کہوں نا انا اعطیناک الکوثر، تو میرے کہنے سے جو کہے گا وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا اس لیے اللہ پاک نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ کہ میں ایک ہوں، یعنی تو کہہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بات حضور کے ذریعے سے تم تک پہنچاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو بغیر حضور کے میرے تک پہنچنے والے؟ میں اپنی بات کل کے ذریعے تم تک پہنچاتا ہوں، تم بھی میرے تک بغیر حضور کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ میں اسی سے راضی ہوتا ہوں جو میرے محبوب کی بارگاہ سے ہو کر۔ اس لیے حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیں آپ کہیں کہ میں ایک ہوں، میں نہیں کہتا، آپ فرمائیں۔ تو فرمایا وہ فتنہ حل کے قرآن وہ ابھرا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ مقابلہ کیا، بادشاہ نے آپ کو بلا لیا، آپ نے فرمایا بادشاہ اس پر ہاتھ نہ ڈال، اس کی زیر زبر شاد مد سب کچھ اللہ کی طرف سے، حضور نے اپنی طرف سے کوئی زیر زبر پیش نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو لٹایا اور اتنے کوڑے مارے جاتے کہ آپ کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی، تو آپ صرف کہا جاتا مانو، فرمایا نہیں، کوئی ایک حدیث لا دو، کوئی ایک آیت لا دو، اس کی ہر زبر زیر لفظ سطر صورت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے اپنی چمڑی ادھڑوا لی، اتنے مصائب برداشت کیے، لیکن اس چیز کو قبول نہ کیا، بلکہ یہی کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک دفعہ نا میرے ساتھ ایک چور کو بھی کوڑے مارے جا رہے تھے، تو اس چور نے کہا امام صاحب میں جھوٹا ہو کر اپنی چوری سے باز نہیں آتا، بار بار کوڑے کھاتا ہوں۔ تو امام صاحب آپ تو سچے بندے ہیں، میں جھوٹی بات سے باز نہیں آتا، آپ تو اتنے بڑے مشن پر ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ حضرت حضور قبلہ شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ خانہ کعبہ شریف میں امام احمد بن حنبل کے فقہ کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو حضرت امام احمد بن حنبل نے قرآن کی خدمت کرتے ہوئے سزائیں کاٹی ہیں، اللہ نے ان کا صلہ یہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہمیں قرآن پاک کو ہاتھ میں بھی لینا ہے، اس کو سینے سے بھی لگانا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کی جو ہے وہ ترجمے کو بھی پڑھنا ہے، اس کی تشریح کو بھی پڑھنا ہے، اس سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے دن کو اس طرح منائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی بھی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن عظیم کی بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔